آنے والے وقت کے لیے ہمیں پریمپٹیو ایفرٹ کرنی چاہیے. 2 سالوں کی تیاریوں میں مصروف ہو چکا ہے. آنے والے وقت میں کسی بھی وقت وہ یہی کہے گا کہ کشمیریوں کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے اور پاکستان کا مطالبہ یہی رہا ہے. ہم یہ مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. اس وقت کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. اس لیے اور بھی جتنے اقدامات کو کرنا چاہتا ہے ان سب کے لیے یہ وقت کے ساتھ ساتھ کام کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ڈاکٹر عامر علی بھائی صاحب نے اگلے دن وہاں کشمیر کونسل بہار میں بات کرتے ہوئے بات کی تھی اور بہت عمدہ بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کشمیر پر لابی کرنے کی ضرورت ہے. ایک وقت میں کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے اتحادی ایجنڈے کا حصہ ہوتا تھا, اتحادی منشور کا, لیکن اب وہ وقت نہیں رہا. وہ وقت تبدیل ہوتا گیا ایسا ہی. پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, پریس کلبز ہیں, بار ایسوسیشنز ہیں. کیا پاکستان کی ہر ایک یونیورسٹی کو پاکستان کا فارن آفس اور ہمارے پالیسی میکرز اور ہماری حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایک ایک دو لڑکے لڑکیاں اسپانسر کیے جائیں جو کشمیر کے اوپر ریسرچ کریں اور ایک پی ایچ ڈی کا ڈاکومنٹ تیار کریں جس پہ کشمیر کی تحریک ہے, کشمیر کی تاریخ ہے, کشمیر کا تشخص ہے, کشمیر کی وحدت ہے, کشمیر کا جغرافیہ ہے, کشمیر کا حال ہے, کشمیر کے اندر چلنے والا جو اس کا پیسفل ریلیجیس کو ایگزسٹنس کا ماحول ہے, یہ یونیک ہے, منفرد ہے, ایکسپشنل ہے, ریئر ایکسپشنل ہے. ساؤتھ ایشیا کے اندر جو 700 سال میں اس سارے خطے کے اندر کہیں ہندوستان میں پاکستان میں کسی دوسرے ملک میں نہیں پایا جاتا کہ جہاں 600 سال 700 سال تک حضرت شاہ عبدال کے آنے سے لے کے آج تک اس 47 تک کوئی مذہبی, علاقائی, گروہی, لسانی ان کا وارانہ فساد نہیں ہوا. تو اس کی بے شمار پہلو ہے. اس کا انوائرمنٹ کا پہلو ہے, اس کے معیشت کے پہلو ہے, اس خطے کے مستقبل کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے پہلو ہے. تو اس پر ایک یونیورسٹی میں 2 4 بچے اور بچیاں اگر تیاری کریں اس پہ کیا مشکل, کیا لگتا ہے حکومت پاکستان کا اور کیا مشکل ہے. آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی جو بات کی گئی, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آزاد کشمیر کے رول کو اور مؤثر کرنا چاہیے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ آزاد کشمیر ایسنشلی تحریک آزادی کشمیر کا بیس کلپ ہے. اس میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے, اس کو آپ اور ہم مل کے دور کر سکتے ہیں. تو کمزوری ہو سکتی ہے, اسے دور کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات چیت میں اس کو اتنا دور نہ گفتگو میں لے جائیں کہ جس سے یوں لگے کہ جیسے شاید ساری تاریخ رشتے ہی ان پر مستقبل کے سفر پر کوئی سد پٹی شروع ہو رہی ہے. کیونکہ کئی قسم کے ایلیمنٹس اندر موجود ہیں. ہمارے لیے یہ ساری تجاویز بڑی قابل احترام ہے, بڑی قابل قدر ہے, قابل تحسین ہے. اور جتنی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کمزوریاں ہیں, خرابی ہے, اس کو دور کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آزاد کشمیر کی حیثیت کو, بیس کیمپ کی حیثیت جو اس کی حیثیت ہے, جو اس کا رول ہے, جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقے آزاد ہوئے, جس کے علاقے میں آج ہم ساری دنیا کے اندر کشمیر کی بات کرتے ہیں, اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مارجن پورا رکھنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں کسی قسم کی زیادہ مزید پریشانی اور قابل ہو. میں زیادہ کوئی لمبی بات اس پر کرنے کی کوشش نہیں ہوں. میں آخری وقت پہ بیٹھنا چاہتا تھا لیکن یہاں سردار حسن ابراہیم صاحب ہمارے باقی دوست لوگ بیٹھے ہیں, موجود ہیں. باقی لوگ بھی بات کریں دیکھتے نہیں تو زیادہ اچھی نہیں ہے خاصی بخار کی وجہ سے. لیکن یہ بہت پہلے کمٹمنٹ استاد صاحب نے دی تھی امیر جواد صاحب نے, تو میں کامل صاحب بھی بہت موجود ہیں, باقی لوگ بھی ہیں, بات کریں گے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جانب سے, آزاد کشمیر اسمبلی کی جانب سے, آزاد کشمیر کے شہری کی جانب سے, اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارا کردار ہے, جو عمل کنٹریبیوشن ہم کر سکتے ہیں, اس کو کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. میں ایک بار پھر میں اس کانفرنس کے انعقاد پر وہ بڑھ بات کرتا ہوں. کیا حیثیت ہے کشمیر کی؟ آزاد تو نام ہے نا, آپ اس کو یا تو کوئی حیثیت دے دیں. ہمیں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ بس آپ صبر کریں, ہم صبر کریں گے. ہمیں تو قرآن کہتا ہے صبر اور نماز سے آپ کام لے لیں. ہماری موٹیویشن ہی ہمارا مذہب ہے. میں گھر سے آزادی میری دوسرا ہے, میرا مذہب مجھے موٹیویٹ کرتا ہے اپنی آزادی کے لیے. مجھے پاکستان کے ساتھ کوئی اور ہمدردی نہیں ہے کہ یہ اسلام ہے, جو ہندوستان آپ سے کہیں گنا آگے ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان پیچھے چلا جائے گا تو آپ آگے جائیں گے, کیسے جائے گا؟ آپ حوصلہ پیدا کریں. جنگیں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی ہیں, حوصلے سے لڑی جاتی ہیں. آپ نے حوصلہ چھوڑ دیا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کل آپ پڑھیں حامد میر صاحب کا
جس نے کل بھی اس چیز کو دہرایا کہ دبئی کی دوویل اور جو خیر صاحب آپ کے رہے ہیں صاحب کا ان کی میٹنگیں کیا تھی؟ کیا آپ کا صاحب کا وزیر اعظم کشمیر فاروق حیدر صاحب نہیں کہتا کہ مجھے 3 مہینے باہر بھیجا گیا، جس کا ذکر یہاں کیا گیا کہ جب 5 اگست 2019 ہوا آزاد کشمیر میں کیوں نہیں کچھ ہوا؟ آزاد کشمیر میں باڑھ لگی جس کو مستقل باڑھ بنا دیا گیا ہے، کیا کوئی اٹھا؟ ہمیں بتایا جائے کہ باٹم لائن کیا ہے۔ اگر شملہ ایگریمنٹ میں آپ نے کمٹمنٹ کی ہے ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ اس کمٹمنٹ کو نہیں توڑ سکتے، یہ تو 5 اگست کو آپ کو سامنے آنا چاہیے تھا وہ تمام دو طرفہ معاہدے جو ہندوستان سے وہاں خارج کرتے ہیں، کیونکہ ہندوستان نے خود خلاف ورزی کی۔ 370 ہندوستان اور مقبوضہ جموں کشمیر کے درمیان ہندوستان کی ایک آئینی شرط تھی، وہ ہندوستان نے خود اپنے لیے طے کیا تھا کہ مجھے کشمیر میں کیسے راستہ ملے، ہم نے تو نہیں کیا۔ اگر اس نے خود توڑا، اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی اس دن 5 اگست 2019 کو ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر کا رشتہ ختم ہو گیا، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے نا۔ اس لحاظ سے میری آزاد کشمیر کی لیڈرشپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنا رول متعین کریں کہ کیا کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے تو ہمیں کہیں مقبوضہ کشمیر والوں کو، پھر اب اس کی کشمیر کی آزادی کی بات کریں گے نا، پھر تو ہمیں سارے کشمیر کو کیا کرنا۔ اگر صرف مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ایک پسنا ہے، مقبوضہ کشمیر کے عوام کا یہ کل جو آپ کو فیسلٹی ملی ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں کہ حکمت سے کیا گیا، اس کی وجہ بھی وہ ہے پاکستان کو پتہ ہے کہ اس کشمیر پہ اس کا کیا برا اثر پڑے گا، اس نے آپ کی باتوں کو امیڈیٹ مانا۔ آپ ان چیزوں کو خیال رکھیں، مقبوضہ کشمیر کے عوام آپ کی طرف ضرور دیکھتے ہیں لیکن وہ سب سے پہلے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور میں یہ بات آپ کو آج عتیق صاحب کہنا چاہتا ہوں، جس پانی پہ آپ پاکستان حکومت سے روایتی لیتے ہیں وہ پانی ہمارا ہے، اس پانی کی روایتی کے حقدار ہم ہیں، وہ روایتی کا پیسہ تحریک آزادی پہ خرچ کیا جائے، وہ 3 دریا وہاں سے آتے ہیں۔ آپ ہماری تنخواہوں پہ پریشان ہیں، اس روایتی کا حق مقبوضہ کشمیر کے عوام بھی رکھتے ہیں، اس پیسے کو تحریک آزادی پہ خرچ کیا جائے۔ اور میری باتوں سے ناراض نہ ہوں، تحریک ہماری ہے، ہم اس کو انشاءاللہ اور ہم کے جہاں تک پہنچائیں گے ہمارے لوگ ریاست کے اندر یا ملک کے اندر یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی تقسیم پہلے کی جائے، کیا کشمیری قوم بھی تقسیم ہے، نوجوان بھی تقسیم ہے، اس کے اندر بے چینی بھی ہے، وہ چاہتا بھی ہے کہ ریاست کے اندر وہ معاملات سارے یکسو ہوں، اور ہمارے جو فور فادرز نے جو قربانیاں دی ہیں جس مقصد کے لیے، ہم ذہنی طور پر کیونکہ ایک ایسی نیشن ہے جو منتشر ہے، سچی بات ہے کہ سکون ہی نہیں ہے لوگوں کے ذہنوں میں، وہ چاہے وہ کتنا بھی کوئی اسٹیٹس جائے کیوں نہ کرو، کہ ایک سب کانشیس کے اندر ایک چیز موجود ہے کہ جب آپ مجھے یاد دلاتے ہیں، وہ میں کہیں تو اسٹیٹس کانشیس آدمی تھا، اسٹیٹس کو کا بندہ تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے یاد دلا دیا کہ تو کشمیری بھی ہے، تو پھر میں بھی کہتا ہوں ہاں یار میں بھی تو کشمیری ہوں۔ تو یہ سچی بات ہے کہ یہ ایز اے نیشن ہم اس سچویشن میں پھنس چکے ہیں، اور اس سے نکلنے کے لیے یہ جو فلم چل رہی ہے غزہ میں، کون نہیں دیکھ رہا اس کو؟ یہ غزہ کی فلم ہم دیکھ رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں، اور بھی دیکھ رہے ہیں، جن کی اہمیت اور غارت کی بنیاد پر ہم کبھی گھوڑے دوڑانے پہ جھگڑا تو کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑے۔ ان لوگوں کو جب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم میں پروایا تھا تو اس کے بعد سے جو انقلاب آیا جس کی بنیاد پر آج بھی ہم سب کنٹیننٹ کے اندر یہاں پہ بیٹھ کے ایک فار فلانگ ایریا میں اسلام کی بات بھی کرتے ہیں تو اس کی فکر کی بات بھی کرتے ہیں، اصل بات یہی تھی کہ ہم اپنی اصل کو بھول چکے ہیں، جو سچی بات ہے، اس میں چاہے بریت کے لوگ ہوں، ہم ہوں، ہمارے صحافی ہوں، ہماری سول سوسائٹی کے لوگ ہوں، تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے وہ مقصد جس کی قربانیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کی تکلیف دل کے اندر محسوس نہیں کرتے۔ انفارچونیٹلی میں تھوڑی سی بات پر رفع کر گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی دوستوں نے میرے قائدین نے بھی بات کرنی ہے، میں یہ الفاظ میں آپ سے جان چاہوں گا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویئر دیر از ول دیر از وے، انشاءاللہ اور عزیز یہ مایوسی کی بات نہیں ہے، یہ کشمیری لوگ باہر نکلے جن کی ابھی آپ نے بات کی ہے وہ وہی کشمیری نکلیں گے اس کشمیر کے لیے بھی انشاءاللہ، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کہیں مایوسی کی بات ہوگی۔ جب تک ہمارے سروں کے اوپر آپ کہتے ہیں جب ہم اسلامی جمعیت علماء میں ہوتے تھے تو ہم یہی نعرہ
ابھی وہی ہے کہ جب تک ہمارے جسم کے اوپر سر ہے تو ہم اقامت دین کے لیے کام کریں گے. تو اقامت دین کا بیسک تقاضا بھی یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ابھی رکی نہیں ہیں. جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ نعرہ ہماری اثر اور اسی اثر کی بنیاد پر کشمیر کو بھی اثر اللہ کی نصیب ہوگی. میری بات